بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے بارے میں بتائیں گے۔ ان کی پیدائش، ان کے نام و نسب، ان کی قبل از خلافت زندگی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، قبول اسلام، ان کے بیٹوں، ان کی اولاد، ان کے خاندان کے بارے میں پوری تفصیل آپ کو بتائیں گے۔ ان کی کتنی بیویاں تھیں، ان کی کتنی اولاد تھی، سب کچھ آپ کو آج کی ویڈیو میں تفصیل سے بتایا جائے گا۔ ہجرت حبشہ کی مکمل تفصیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی قرآن پاک سے محبت کے واقعات بھی آج کی ویڈیو کا حصہ ہیں، تو آپ نے آج کی اس ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ تو آئیے ناظرین، بغیر کسی دیر کے شروع کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کو۔ دوستو، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا نام و نسب، کنیت اور القاب یہ ہیں: عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی بن کلاب۔ عبد مناف پر جا کر آپ کا نسب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عالی نسب سے جا ملتا ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام عروہ بنت قریظ بن ربیعہ بن حبیب بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی تھا۔ آپ کی نانی ام حکیم بیضہ بنت عبد المطلب تھیں، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد بزرگوار کی حقیقی بہن تھیں۔ زبیر بن بکار کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی نانی جڑواں پیدا ہوئے تھے۔ اس طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی زاد کے فرزند تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی والدہ کے ماموزاد تھے۔ آپ کی والدہ نے اسلام قبول کیا اور آپ ہی کے دور خلافت میں وفات پائی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے خود کفن دفن کا انتظام کیا۔ آپ کے والد محترم ظہور اسلام سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے۔ قبل از اسلام آپ کو ابو عمر کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسارحت میں آنے کے بعد جب آپ کی بیوی رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بطن سے عبداللہ کی ولادت ہوئی تو آپ نے اپنی کنیت ابو عبداللہ رکھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین آپ کو ابو عبداللہ ہی کہہ کر پکارتے تھے۔ آپ کا لقب ذی النورین تھا۔ علامہ بدر الدین عینی شرح صحیح بخاری میں فرماتے ہیں کہ محلب بن ابو صفرہ سے پوچھا گیا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ذی النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ انہوں نے فرمایا، اس لیے کہ ان کے علاوہ تاریخ میں کسی ایسے شخص کا ذکر نہیں ملتا جس نے نبی کی 2 بیٹیوں سے شادی کی ہو۔ عبداللہ بن عمر بن ابان جوفی کا بیان ہے کہ مجھ سے میرے ماموں حسین جوفی نے پوچھا، بیٹے تمہیں معلوم ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ذی النورین کیوں کہتے ہیں؟ میں نے جواب دیا، مجھے تو علم نہیں۔ انہوں نے کہا، تخلیق آدم سے لے کر آج تک سوائے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے کوئی شخص ایسا نہیں گزرا جس نے نبی کی 2 بیٹیوں سے شادی کی ہو، اس لیے آپ کو ذی النورین کہا جاتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے آپ رات کی نماز میں قرآن کی بہت زیادہ تلاوت کیا کرتے تھے، اور قرآن اور رات کا قیام دونوں نور ہیں، اس لیے آپ کو ذی النورین یعنی 2 نوروں والا کہا جاتا ہے۔ صحیح قول کے مطابق آپ عام الفیل کے 6 سال بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ ایک روایت کے مطابق آپ کی ولادت طائف میں ہوئی۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 5 سال چھوٹے تھے۔ آپ کا قد درمیانہ تھا، چھوٹے قد کے تھے، نہ زیادہ لمبے، جلد ملائم تھی، داڑھی گھنی اور لمبی تھی، اسے غضاب لگاتے تھے، سر کے بال بھی گھنے تھے، جسم کے جوڑ بڑے بڑے تھے اور کندھوں کا درمیانی فاصلہ زیادہ تھا، یعنی چوڑے کندھوں والے تھے۔ امام ظاہری رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ درمیانے قد کے آدمی تھے، نہایت خوبصورت نورانی چہرہ، چمکتے دانت، گھنگریالے لمبے بال، سفید رنگ، باریک تلوار جیسی ناک، کشادہ ٹانگیں اور لمبے خوبصورت بازو جنہیں ڈھانپ کر رکھتے تھے۔ اگرچہ سر کے اگلے حصے کے بال قدرے گرے ہوئے تھے، لیکن کندھوں کو چھوتے ہوئے لمبے اور خوبصورت دکھائی دیتے تھے۔ صحیح بات یہی ہے کہ آپ کا رنگ سفید تھا، تاہم یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کی رنگت گندم گوں تھی۔
سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 8 شادیاں کیں اور تمام نکاح قبول اسلام کے بعد کیے۔ آپ کی بیویوں کے اسماء گرامی کی اگر بات کی جائے تو سب سے پہلے بیوی رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے بطن سے عبداللہ پیدا ہوئے۔ دوسری ام کلثوم بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد ان سے نکاح کیا۔ فاختہ بنت غزوان، یہ عتبہ بن غزوان کی بہن تھیں، ان کے بطن سے عبداللہ اصغر پیدا ہوئے۔ ام عمر بنت جندب الازدیہ، ان سے آپ کے 4 بیٹے عمر، خالد، ابان اور عمر اور ایک بیٹی مریم پیدا ہوئی۔ فاطمہ بنت ولید بن عبد الشمس بن مغیرہ مخزومیہ، ان سے آپ کے 3 بچے ولید، سعید اور ام سعد پیدا ہوئیں۔ ام البنین بنت عینیہ بن حسن فزاریہ، ان سے عبد الملک پیدا ہوئے۔ رملہ بنت شیبہ بن ربیہ امویہ، ان سے 3 بیٹیاں عائشہ، ام ابان اور ام عمر پیدا ہوئیں۔ نائلہ بنت فرافزہ قلبیہ، آپ کے ہاں 5 بیویوں سے 9 بیٹے پیدا ہوئے۔ سب سے پہلے عبداللہ، یہ رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بطن سے ہجرت سے 2 سال پہلے پیدا ہوئے۔ جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو انہیں بھی ساتھ لے گئے۔ مدینہ منورہ میں ابھی تھوڑا عرصہ ہی گزرا تھا کہ ان کے چہرے پر آنکھ کے قریب مرغ نے چونچ مار دی۔ معمولی سا زخم چند روز میں پھیل گیا اور ان کا چہرہ ورم آلود ہو گیا، حتیٰ کہ اسی زخم کی وجہ سے 4 ہجری کو 6 سال کی عمر میں فوت ہو گئے۔ عبداللہ اصغر، ان کی والدہ فاختہ بنت غزوان تھیں۔ عمر، ان کی والدہ ام عمر بنت جندب تھیں۔ آپ جوان ہوئے اور عمر کا وافر حصہ پایا۔ اپنے والد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے احادیث بیان کی۔ ان کے شاگردوں میں علی بن حسین، سعید بن مسیب اور ابو زناد رحمہ اللہ کے نام شامل ہیں، لیکن ان سے صرف چند احادیث مروی ہیں۔ آپ نے رملہ بنت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کی اور 80 ہجری میں وفات پائی۔ خالد، یہ ام عمر بنت جندب کے بطن سے پیدا ہوئے۔ ابان، ان کی والدہ بھی ام عمر بنت جندب تھیں، کنیت ابو سعید تھی، فقہ کے بہت بڑے امام مانے جاتے تھے۔ عبد الملک بن مروان کے دور حکومت میں 7 سال تک مدینہ کے گورنر رہے۔ اپنے والد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے چند احادیث روایت کیں۔ ان میں سے ایک روایت جسے وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، جس دن اور رات کے شروع میں 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لی، شروع اللہ کے نام سے کہ نہیں نقصان دے سکتی اس کے نام کی برکت سے کوئی چیز زمین میں نہ آسمان میں، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے، تو اسے دن یا رات میں کوئی شے نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ جب حضرت ابان رحمہ اللہ کو فالج ہوا تو انہوں نے کہا، اللہ کی قسم میں اس روز دعا پڑھنا بھول گیا تاکہ اللہ کی تقدیر مجھ پر لاگو ہو جائے۔ آپ کا شمار اپنے زمانے کے فقہائے مدینہ میں ہوتا ہے۔ 105 ہجری میں وفات پائی۔ عمر، ان کی والدہ ام عمر بنت جندب تھیں۔ نمبر 7 ولید، ان کی والدہ فاطمہ بنت ولید بن عبد شمس بن مغیرہ مخزومیہ تھیں۔ نمبر 8 سعید، یہ بھی ولید کے حقیقی بھائی تھے۔ 56 ہجری میں سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں خراسان کے گورنر مقرر ہوئے۔ اور نمبر 9 عبد الملک، ان کی والدہ ام البنین بنت عینیہ تھیں۔ یہ صغر سنی ہی میں فوت ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ نائلہ بنت فرافسہ کے بطن سے بھی آپ کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام انبسا تھا۔ ناظرین کرام، اگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹیوں کی بات کی جائے تو آپ کی 5 بیویوں سے 7 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ سب سے پہلے مریم بنت ام عمر بنت جندب، ام سعید بنت فاطمہ بنت ولید بن عبد شمس مخزومیہ، عائشہ بنت رملہ بنت شیبہ بن ربیہ، ام ابان بنت رملہ بنت شیبہ بن ربیہ، ام عمر بنت رملہ بنت شیبہ بن ربیہ، مریم بنت نائلہ بنت فرافسہ، ام البنین، ان کی والدہ ایک لونڈی تھیں۔ آپ کی حقیقی بہن آمنہ بنت عفان تھیں۔
قبل از اسلام وہ بالوں کی تزئین کاری یعنی بیوٹی پارلر کا کام کرتی تھیں۔ ان کی شادی حشام بن مغیرہ کے حلیف حکم بن کیسان کے ساتھ ہوئی۔ سریہ عبداللہ بن جہش میں حکم بن کیسان گرفتار ہو گئے اور مدینہ ہی میں اسلام قبول کر لیا۔ شرف صحابیت سے سرفرازی کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علیحدگی پسند نہ کی، حتیٰ کہ بئر معونہ کے دن رتبہ شہادت پر فائز ہوئے۔ یہ 4 ہجری کی بات ہے۔ آمنہ بنت عفان تاحال مکہ ہی میں مقیم تھیں اور اپنے آباء و اجداد کے دین پر کاربند تھیں۔ اللہ نے جب مسلمانوں کو مکہ مکرمہ کی فتح نصیب فرمائی تو اس وقت آمنہ نے بھی اپنی والدہ اور دوسری بہنوں کے ساتھ اسلام قبول کر لیا تھا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ انہوں نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنے اور چوری اور بدکاری سے ہر ممکن اجتناب کرنے کا عہد اور بیعت کی تھی۔ ناظرین کرام، اگر بات کی جائے اخیافی بھائی یعنی ماں جائے بھائی کی، تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ماں کی طرف سے 3 بھائی تھے۔ ولید بن عقبہ، ان کے باپ عقبہ بن ابی معیط کو غزوہ بدر کے دن گرفتار کرنے کے بعد قتل کیا گیا، اس لیے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شدید دشمنوں میں سے تھا۔ ولید اور عمارہ صلح حدیبیہ کے بعد اپنی بہن کلثوم کو، جو مسلمان ہو کر مدینہ چلی گئی تھیں، واپس لانے کے لیے مدینہ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلثوم کو واپس بھیجنے سے انکار کر دیا۔ ولید فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گیا۔ نمبر 2، عمارہ بن عقبہ، اس نے اسلام قبول کرنے میں کچھ تاخیر کی۔ نمبر 3، خالد بن عقبہ، اس کے اسلام یا عدم اسلام کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ اگر ماں جائی بہنوں کی بات کی جائے تو آپ کی اخیافی بہنوں میں کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط تھیں۔ مکہ مکرمہ میں اسلام لائیں، ہجرت کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی۔ صلح حدیبیہ کے بعد ہجرت کرنے والی یہ پہلی خاتون تھیں۔ حکیم بنت عقبہ اور ہند بنت عقبہ بھی آپ کی اخیافی بہنیں تھیں۔ ناظرین کرام، ایام جاہلیت میں آپ کے مرتبے کی اگر بات کی جائے تو ایام جاہلیت میں آپ کا شمار قوم کے برگزیدہ لوگوں میں ہوتا تھا۔ آپ بلند مرتبہ، مالدار، شیریں کلام اور شرم و حیا کے پیکر تھے۔ آپ کی قوم آپ کو نہایت محبت اور عزت کی نگاہ سے دیکھتی تھی۔ قبل از اسلام ظاہری و باطنی پاک دامنی کا یہ حال تھا کہ آپ نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، بے حیائی کے مرتکب ہوئے، نہ کبھی شراب پی، بلکہ اس کی مذمت کرتے تھے، فرماتے تھے کہ یہ عقل کو زائل کر دیتی ہے۔ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں عقل ہی سب سے اعلیٰ اور قیمتی چیز ہے۔ انسان کو چاہیے کہ عقل کے ذریعے سے بلندی حاصل کرے، نہ کہ اپنے آپ کو تباہ و برباد کرے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی آپ کو نوجوانوں کی محفلوں کی رنگینیاں اپنی طرف مائل کر سکیں، نہ بے حیائی اور لہو و لعب کی مجلسیں آپ کو فریفتہ بنا سکیں۔ اللہ تعالیٰ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے۔ انہوں نے اپنے بارے میں خود ہی یہ بتا کر ہمارے لیے ان کی تعریف آسان کر دی۔ میں نے کبھی گانا گایا نہ اس کی خواہش کی۔ جب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی ہے، دائیں ہاتھ سے کبھی شرمگاہ کو نہیں چھوا۔ جاہلیت اور اسلام دونوں ادوار میں کبھی شراب کے قریب نہیں پھٹکا، نہ کبھی بدکاری کا مرتکب ہوا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ جاہلیت میں عرب کے مروجہ علوم، انساب، امثال اور تاریخ پر بڑا عبور رکھتے تھے۔ شام، حبشہ اور دوسرے علاقوں کی طرف کثرت سے سفر کرتے تھے۔ اس وجہ سے آپ غیر عرب قوموں کے اطوار، کلچر اور طرز بود و باش سے دوسرے لوگوں کی نسب زیادہ واقف تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد کے پیش تجارت کو اپنایا اور اسے خوب ترقی دی، حتیٰ کہ آپ کا شمار بنو امیہ کے ان مالداروں میں ہونے لگا جن کی قریش کے نزدیک بڑی قدر و منزلت تھی۔ مکہ کے جاہلی معاشرے میں شرف و عزت کا معیار دولت تھی۔ دولت ہی کی بنا پر لوگوں کی تعظیم کی جاتی تھی۔ جس خاندان کے بیٹے اور بھائی زیادہ ہوتے تھے وہ خاندان زیادہ مضبوط مانا جاتا تھا۔ لوگ مرعوب رہتے تھے۔ آپ کو اپنی قوم میں بڑی عزت حاصل تھی۔ لوگ آپ کو محبت اور قدر و منزلت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ آپ کی عظیم خوبیوں نے آپ کو سب کا محبوب بنا دیا تھا۔
آپ کی محبت لوگوں کے دل و دماغ میں کس قدر راسخ ہو گئی تھی، اس کا اندازہ اس انوکھے واقعے سے لگائیے کہ ایک مرتبہ آپ کے دور کی ایک عرب خاتون اپنے بچے کو لوری دیتے ہوئے کہہ رہی تھی، رحمان کی قسم، میں تجھ سے اس طرح محبت کرتی ہوں جس طرح قریش عثمان سے محبت کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کی دعوت دی، اس وقت آپ 34 برس کے تھے۔ آپ نے چوں چرا کیے بغیر فوراً سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر لبیک کہا اور حلقہ بگوش اسلام ہو کر سابقون والاولون کی صف میں کھڑے ہو گئے۔ ابو اسحاق کا بیان ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، علی رضی اللہ تعالی عنہ اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ایمان لانے والے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے۔ اس طرح آپ مردوں میں اسلام قبول کرنے والے چوتھے شخص تھے۔ شاید آپ کے اسلام قبول کرنے کا سبب وہ واقعہ بنا جو آپ کو شام سے واپسی پر پیش آیا۔ آپ نے وہ واقعہ قبول اسلام کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا، جب آپ اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی، قرآن کی تلاوت کی، اسلام کے حقوق و فرائض سے آگاہ کیا اور اللہ کے انعام و اکرام کا وعدہ فرمایا، تو دونوں ایمان لے آئے اور تصدیق کی۔ پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں حال ہی میں شام سے آیا ہوں۔ جب ہم معاون اور زرقاء کے درمیان تھے تو ہم آرام کے لیے اترے اور ابھی نیم خوابیدگی ہی میں تھے کہ کسی نے آواز دی، اے سونے والو بھاگو، مکہ میں احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے۔ ہم یہاں آئے تو آپ کے بارے میں سنا کہ اللہ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا ہے۔ ظاہر ہے اس طرح کا واقعہ ایک مثبت اثر چھوڑتا ہے اور آدمی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، بالخصوص جب کھلی حقیقت اپنے سامنے دیکھ لے۔ بھلا ایسا کون ہو سکتا ہے جو بیرون شہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی خبر سنے، پھر اپنے شہر میں آئے اور سارے حوادث اور حقائق ٹھیک اسی طرح دیکھے جیسے اس نے سنے تھے، اور پھر بھی قبول دعوت میں تعامل کرے؟ کبھی نہیں۔ بڑے سے بڑا مخالف اور معاوند بھی دعوت حق کو قبول کیے بغیر نہیں رہ سکتا، اور اگر کوئی دشمنی کا مظاہرہ کرے اور اس دعوت کو ٹھکرا دے تو اس کا ضمیر اس کے سینے میں ایک ہنگامہ برپا کیے رکھے گا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے یا ضمیر کی اس ملامت سے بچنے کے لیے موت کے منہ میں چلا جائے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا فوراً اسلام قبول کرنا کوئی جذباتی اور احمقانہ فیصلہ نہ تھا، بلکہ آپ نے پختہ یقین اور تصدیق قلب کے ساتھ بغیر کسی شک و شبے کے یہ فیصلہ کیا تھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حسب عادت نہایت سنجیدگی سے اس نئی دعوت کا جائزہ لیا اور سوچ بچار کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ عزت و شرف کی طرف دعوت ہے، رذائل کو دور پھینکنے کی دعوت ہے، اللہ کی توحید کے اقرار اور شرک سے اجتناب کی دعوت ہے، غفلت کو ترک کرنے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی دعوت ہے، برے اخلاق چھوڑنے اور عمدہ اخلاق اپنانے کی دعوت ہے۔ پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی قوم کی طرف نظر دوڑائی تو وہ لوگ بتوں کی عبادت میں غرق نظر آئے۔ مردار کھانا، ہمسایوں سے برا سلوک کرنا، حرمتوں کی پامالی اور ناجائز خون بہانا ان کے مذہب کی نمایاں خصوصیات تھیں۔